خیانت ایک ایسی بری چیز ہے، امانت کا الٹ خیانت ہے۔ امانت اور امین، خیانت اور خائن، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ امانت اور امین ہونا یہ سب سے پہلے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے، اور آپ کی وجہ شہرت جو بنتی ہے اہل عرب کے اندر، دشمنان اسلام کے اندر بھی جو آپ کی پہچان ہے وہ امین کی ہے۔ اس سے بڑی بات مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو کتنا بڑا امین ہونا چاہیے۔ لیکن جتنا کمال کا اسوہ ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا تھا، افسوس امت اس کے برعکس چل پڑی۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، امت خرافات میں کھو گئی، اور ایسی خرافات میں سے ایک خرافت یہ بھی ہے کہ امت کی اکثریت بد دیانت ہو گئی، امانت میں بد دیانتی وتیرہ بن گیا۔ اب ہمارے ہاں صرف یہ تصور شاید کیا جاتا ہے کہ بد دیانتی سے مراد یہ ہے کہ جناب کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی اور آپ نے اس میں کوئی نقص اور خرابی کر دی یا اس کو واپس اسی طرح ہو بہو نہ لوٹائی تو یہ خیانت ہے۔ اسلام میں خیانت کا معنی بہت وسیع ہے۔ خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی اپنی راز کی بات کہی اور کہا یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کی حد تک ہے، آپ نے اس بات پہ پردہ نہ رکھا اور وہ بات آپ نے کسی اور کو شیئر کر دی۔ جناب اس سے بڑی بد دیانتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہ آج ہمارے فسادات کی جڑ یہ نہیں ہے، ہمارے سینے اتنے ہلکے ہو گئے، ہمارے مزاج اور ہمارے ظرف اتنے چھوٹے ہو گئے کہ جناب جب تک ہم کسی کی بات کی پردہ دوری نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین اور سکھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہم اس رسول اللہ کے امتی اور کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا یہ فرمانے عالی شان ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی بروز حشر اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہم تو اس رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم نے بد دیانتی کو اپنی پہچان بنا لیا۔ کسی کی بات ہمارے ہاتھ لگی، اس نے ہمیں رازدان بنایا اور رازدان سمجھتے ہوئے ہم تک وہ بات بتائی۔ اس بات کو راز میں رکھنا یہ بھی امانت داری ہے، یہ بھی دیانت داری ہے۔ اگر اس بات کو کسی کے راز کو آپ نے کسی سے شیئر کر دیا اور کسی اور کو بتا دیا تو جناب والا اس سے بڑی بد دیانتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج لوگ ہمارے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، کوئی چیز رکھواتے ہیں، ہم اس میں بد دیانتی کرتے ہیں، ہم چیزوں کے اندر بد دیانتی کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم اتنا بڑا وسیع ہے۔ آپ کسی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کسی منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہیں اور ریاست نے آپ کو وہ ذمہ دیا ہے، وہ عہدہ دیا، اور اس کے بدلے میں ریاست آپ کو پے کرتی ہے، آپ کو تنخواہ دیتی ہے، سیلری دیتی ہے، اور آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے تو یہ بھی بد دیانتی ہے۔ آج اگر ہمارا اس ملک کے اندر ہر شخص جو ذمہ دار ہے اور اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، اپنی ٹیبل تک، اپنی کرسی تک اگر وہ دیانت داری کا مظاہرہ شروع کر دے اور بد دیانتی کو چھوڑ دے، یہ ملک دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے منصب کا خیال نہیں رکھا، ہم نے اپنی کرسی کا خیال نہیں رکھا، ہم نے اپنی میز کا خیال نہیں رکھا، اور ہم نے جس کے بدلے ہمیں سب کچھ دیا جاتا ہے اس کو تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیزرو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جس کی بنیاد پر وہ ہمیں پے مل رہی ہے اس کا ہم نے حق کتنا ادا کیا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔